السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، آپ کا میزبان سمی ابراہیم حاضر خدمت ہے اور آپ واچ کر رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 6 جولائی سوموار اور سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں۔ ابھی بھی گھر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کرونا کی جو اثرات ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ بس بچائے، دشمن کو بھی اس سے بچائے۔ خوفناک بیماری ہے، پورا سسٹم آپ کا اوپر نیچے کر دیتی ہے۔ شوگر کہیں چلی جاتی ہے، پلیٹلیٹ کاؤنٹس کہیں چلے جاتے ہیں آپ کے، اور یہ اصلی والے، وہ نواز شریف صاحب والے نہیں۔ ہر چیز، پاؤں پہ سوزش، درد، یعنی بس اللہ تعالیٰ بچائے۔ جو لوگ کرونا جن کو افیکٹ کرتا ہے، جن کے لنگز کو، جن کے اندر گھس جاتا ہے، ان کی جو زندگی ہے بعد میں بھی خاصا ٹائم لگتا ہے نارمل ہونے میں، لیکن اس کی ذات کا اتنا شکر ہے کہ اس نے زندگی دی، اس نے سانسیں دی۔ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور چلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ختم ہوں گی آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ بہرحال آج 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو جو بھارت اور چائنا کا ایشو چل رہا ہے، اس میں خبریں آ رہی ہیں جی کہ وہ بھارتی میڈیا دے رہا ہے پیچھے ہٹ گئے جی، اور وہ دوول سے ملاقات، ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے چائنا کے وزیر خارجہ کی، اس کے بعد وہاں سے علاقہ خالی کرنا شروع کر دیا چائنا نے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے، بات کیا ہوئی ہے، چائنا نے کس طریقے سے ٹھکائی کی ہے دوول کی، یعنی پورا اس کو، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلانا پورا کیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ان کی جو پوزیشن میں تبدیلی ہے، اس کی بھی میں آپ کو پوری وجہ بتاؤں گا۔ یہ وہاں سے کوئی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، لمبی چھلانگ لگانے کے لیے کبھی کبھار ایک آدھ قدم آپ کو آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کیا، اور وہ کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کرونا نے جو افیکٹ کیا ہے ہمیں، تو کیا ہی کیا ہے، بہت سارے ہمارے لوگ واپس آ گئے ہیں، لیکن میں آج آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لاکھوں لوگ ان کے واپس آ رہے ہیں۔ صرف کویت سے 8 لاکھ بھارتی انہوں نے بل پاس کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جائیں آپ واپس۔ 8 لاکھ بھارت کے باشندے۔ تفصیل دوں گا آپ کو یو اے ای سے کتنے آ رہے ہیں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ شارجہ سے کتنے آ رہے ہیں، سعودی عرب سے کتنے آ رہے ہیں۔ اور وہ یہ سارے جو بھارت کے لوگ جو باہر کام کر رہے تھے، یہ فورن ریمیٹنس کی مدد میں جتنا کچھ بھارت کو بھیج رہے تھے، آپ یہ صرف اندازہ لگا لیں کہ 2018 میں 80 ارب ڈالر ان انڈینز نے باہر کی دنیا سے کما کر بھارت کو بھیجا تھا۔ اب جب یہ لاکھوں لوگ واپس آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اکانومی جو ہے بھارت کی، آنے والے دنوں میں مودی کے ساتھ جو ہونے والا ہے، اور جو ان کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ جو ہونے والا ہے، وہ میں آپ کو پوری آج اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا۔ اب دیکھیں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ، 10 ممبر بینچ تھا، اور اس میں 3 ججز نے اختلاف کیا، لیکن 7 ججز نے کہا کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل اوورسی کرے گی، اور ایف بی آر جو ہے وہ اس معاملے کا تعین کر لے۔ اب ایف بی آر والے اپنا نوٹس بھیج رہے ہیں ججز کو، اور ججز نے یعنی ان نوٹس کو ان کی فیملی وصول کرنے سے انکار کر رہی۔ کیا کرے ایف بی آر؟ مجبوراً اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر وہ جو نوٹس ایف بی آر کا وہ لگا کے گئے۔ نہیں اچھی یہ بات، میرا دل دکھا اس بات سے، اس لیے کہ ہمارے جو ججز ہیں، دیکھیں کوئی بھی جج، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے مجرم نہیں ہوتے۔ ایک انکوائری چل رہی ہے، بڑے معزز جج ہیں اور ہم بہت ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے، ان کے کولیگز نے آرڈر کیا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ نوٹس وصول کر لیں، منی ٹریل تو دینا پڑے گی۔ یہ تو 7 ممبر بینچ، جو 10 ممبر میں سے 7 نے کہہ دیا منی ٹریل نہیں ہوئے گی تو بھائی جان کوئی بھی ہو وہ گھر جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتی اپنے کولیگ کے ساتھ، بالکل انصاف کا جھنڈا بلند کیا۔ اور میں دیکھیں تھوڑا سا میں ارشد ملک صاحب والے کیس پر بھی بات کر لیتا ہوں۔ اب ارشد ملک صاحب کا جو کیس ہے، ان کو لاہور ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا۔ بڑی زبردست بات ہے یہ، فارغ ان کو ہونا چاہیے تھا، مس کنڈکٹ تھا۔ اچھا، اب جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، اگر اصول کی بات کی جائے
تو دو ہی چوائسیز ہیں. ہائر کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی, یا تو جو ایویڈنس ریکارڈ ہو چکا ہے اس کی بنیاد پر کوئی دوسرا جج فیصلہ کر دے, اور یا پھر اگر ایویڈنس ریکارڈ کرتے وقت بھی ان جج صاحب نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی جس کا کہ بہت زیادہ چانس ہے, تو ری ٹرائل ہو جائے. نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جج جس کو مس کنڈکٹ میں نکالا گیا ہے اسی کا جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا جائے. میرا خیال ہے کہ بالکل جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف دونوں جو ریفرنسز ہیں اس کی اثر نو سماعت ہو اور بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو. نواز شریف ڈیزروز اے ٹرانسپیرنٹ ٹرائل. اصول کا تقاضا ہے, اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں. اور دیکھیں یہ جو ججز کی کہانیاں جو ہیں, آپ دیکھیں جن ججز نے مس کنڈکٹ کیے, جن ججز نے کمپرومائز کیے, تاریخ ان کو بالکل اندھیری وادی میں لے گئی. مولوی تمیز الدین کیس آپ کے سامنے ہے, اس میں جسٹس منیر نے جو نظریہ ضرورت کے تحت لا کے کام کیا, اس کے بعد وہ ایڈوائزر بھی لگے ایوب خان کے, لیکن آج تاریخ میں کہاں ذکر ہے جسٹس منیر کا. ان کے خاندان والے بھی ان کا ذکر کرتے وقت کوئی بہت زیادہ فخر محسوس نہیں کرتے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں جسٹس کارنیلیس, جنہوں نے اس معاملے میں اختلافی نوٹ لکھا, جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ نظریہ ضرورت تباہ کر دے گا اس ملک کو, آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں جسٹس کارنیلیس. بڑی بے رحم ہے تاریخ, اور جو سچ نہیں بولتے, جو جسٹ بات نہیں کرتے, جو وہ راستہ نہیں اپناتے جو حقیقی راستہ ہے, تو تاریخ انہیں ڈسٹ بن میں لے جاتی ہے, تباہ و برباد کر دیتی ہے. بہت بڑا یہ کڑا امتحان ہے پاکستان کی جوڈیشری کا. نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی اثر نو ٹرائل ہونا چاہیے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے. اگر ان کی فیملی تعاون نہیں کرے گی, نوٹسز FBR دیواروں پہ لگا کے آئے گی, تو سود کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, ان کی فیملی کی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی جوڈیشری اس بات کی اجازت نہیں دے گی. اب ذرا میں آپ کو چائنا کے حوالے سے بتا دوں. سب سے پہلے اجیت دوول صاحب سے گفتگو ہوئی ہے چائنیز فارن منسٹر کی, رات بڑی لمبی ٹیلی فونک بات ہوئی. اجیت دوول نے بڑی ادھر ادھر کی کہانیاں ماری ہیں, لیکن جو میں نے چائنیز میڈیا کو پڑھا ہے, جو وہاں پر ان کے ترجمان سے جو منسوب چیزیں ہیں, اس کے مطابق چائنا نے کسی طرح کا بھی علاقہ چھوڑنے سے, 1 انچ علاقہ چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا, اور بھارت سے کہا ہے کہ وہ جو انفراسٹرکچر وہاں پر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے باز رہے. ہاں یہ کہا ہے انہوں نے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جو گلوبل سیٹلائٹ ہے اس کی تصویروں کے مطابق کچھ پوزیشن تبدیل ہے. وہ پوزیشن اس لیے تبدیل ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو, چائنا نے بہتر بنایا مقابلے کے لیے. اس میں تقریباً 500 گز پوزیشن آگے پیچھے ہوئی ہے. اس کو میڈیا جیسے بھارتی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, وڈرال ہو گیا جی, گیلون والی سے پیچھے چلے گئے جی, اور بھارت نے یہ کر دیا. سب ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل غلط بیانی. چائنا نے بھرپور انداز میں بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. اب آ جائیے ذرا فارن ریمیٹنس کی. میں نے بات کی ہے 2018 میں ورلڈ بینک نے یہ بتایا تھا تقریباً $80 بلین بھارتیوں نے اپنے ملک میں بھیجا. میں نے آپ کو پہلے بتایا صرف 8 لاکھ کویتی بھارت کے جو باشندے ہیں کویت میں وہ واپس آ رہے ہیں. تقریباً آپ دیکھیں کہ یہ جو بھارت کی وہاں پر جو آبادی ہے وہ تقریباً 25-30 لاکھ کے قریب ہے. وہاں پہ جو کویت کی پارلیمنٹ ہے اس کی ایک اسپیشل کمیٹی نے بل پاس کیا, اور اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ اس کو لے کے آئیں پاپولیشن کے تناسب کے تحت, اور یہ نکالیں ان کو. اور اب قانون سازی کی جا رہی ہے. 8 لاکھ کویت میں جو بھارتی ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. UAE میں تقریباً 34 لاکھ بھارتی ہیں, 5 لاکھ وہاں سے واپس آ چکے ہیں, آ رہے ہیں, اور 1,30,000 مزید نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کو وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے تھے. اسی طرح شارجہ میں کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا کہ جی ہم واپس جانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر نوکریاں نہیں ہیں. یہاں پر ہمارا میڈیا اور ہمارے سیاستدان تو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے کہ 400 یہ ہو گیا, 50 پائلٹ گراؤنڈ ہو گیا, اتنا یہ ہو گیا. لیکن جو اصل ضرب پڑی ہے
یہاں پہ UAE سے جو لاکھوں کی تعداد میں جو بھارتی واپس آ رہے ہیں اور جو پہلے وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے تھے بھارت کو، ایک بہت بڑی ہٹ ہے بھارت کی اکانومی پہ۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو گڑھا کھودا مودی نے جس میں مسلمانوں کو دھکیلنے کی کوشش کی، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی تبدیلی کر دی، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا۔ اب دیکھیں کہ وہ جو جن پر بھارت بہت زیادہ ناز کرتا تھا، امریکہ نے بھی جو پابندیاں لگائی ہیں ویزوں کی، سب سے زیادہ اس پہ کون افیکٹ ہوا ہے؟ سب سے زیادہ اس میں ہٹ بھارتی ہوئے۔ وہاں پر یہ ڈاکٹر ریزیڈنسی لیتے تھے جا کے، وہاں پر یہ IT کی فیلڈ میں جا کر یہ بہت زیادہ نوکریاں لیتے تھے، وہ سب نوکریاں بند ہو گئیں۔ یورپ میں نوکریاں بند ہو گئیں، مڈل ایسٹ میں نوکریاں بند ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اور کرونا کے حوالے سے بھی یہ تیسرا بڑا ملک بن گیا اب۔ بھارت نے اب ان کو بھی شکست دے دی ہے، اس سے بھی آگے نکل گیا، رشیا سے بھی۔ تو جو کام اس نے کیے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم جو کیا، خدا اس کو اس کی سزا دے رہا ہے۔ اپنی اکانومی برباد، جو باہر سے پیسے آ رہے تھے وہ برباد، بھارت کے اندر لوگ برباد، چائنا اندر گھس گیا، سبکی ہوئی ہے، کبھی فوٹو آپ کرتے ہیں، کبھی جال سازی کرتے ہیں، پھر جھوٹی خبریں دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی باتیں کر رہے تھے، کہیں پہ کسی طرح سے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو بری صورتحال ان کے ساتھ بننے والی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودتا خود اس میں گرتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا، کرسچنز کے ساتھ ظلم کیا، اب خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور وہ جس انداز میں مشکلیں آ رہی ہیں، نکلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی دوستوں، میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے آپ تک اپلوڈ ہو جائے، آپ تک نوٹیفیکیشن اس کا آ جائے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اور پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی آڈیو پہ کمپرومائز ہے، کوئی لائٹ پہ کمپرومائز ہے تو معافی چاہتا ہوں، ابھی کیونکہ گھر سے آپ کے ساتھ مخاطب۔ اللہ نے کے بعد